बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामूलात तय पा गए। ज़राए की जानिब से बताया गया है मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। तर्जुमान MQM की जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं। राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहदे की तौसीक करेगी और मुआहदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी बैठक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM में तवील मुलाकात हुई। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान भी रात गए जो पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी बैठक हुई उस बैठक में शरीक हुए और MQM को आराम करने की कोशिश की गई और बड़ी हद तक मालूमात ये सामने आ रहे हैं कि वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई है। तो अब हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामलात अब तय पा गए हैं। ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है मुआहिदे को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। तर्जुमान MQM की जानिब से इसको कन्फर्म किया गया है। तर्जुमानी कहते हैं कि राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहिदे की तौसीक करेगी और मुआहिदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन का सरप्राइज। बड़ी इत्तेहादी जमात को हुकूमत छोड़ने पर राजी कर लिया। MQM और अपोजिशन का मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। दस्तखत भी कर दिए गए। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के वफूद में तवील मुलाकात हुई। रात गए अपोजिशन जमातों के कायदीन भी पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक हुए। MQM ने सिंध के शहरी इलाकों में बुनियादी तब्दीलियां, नौकरियों के लिए 40% कोटा, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम, सूबाई मालियाती कमीशन और सील शुदा दफातर खोलने का मुतालबा किया। मुआहिदे के मुताबिक 1 माह में बल्दियाती कानून में तरामीम का मुसवदा सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती कानून को आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अपने ओहदे से मुस्ताफी होंगे। हैदराबाद, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर मुशावरत से होगा। सिंध में जाली डोमिसाइल का इजरा रोकने के लिए कानून साजी की जाएगी। MQM वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करेगी। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने तस्दीक करते हुए कहा कि जायजा लेने के अबहाम से गुजर चुके, सूरत हाल अब फैसले की है। ये नहीं होना चाहिए, जो आपके साथ नहीं वो आपका दुश्मन है। यही हम कहते थे कि हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचे, हम जायजा लें। आज सूरत हाल जो है वो तकरीबन फैसले की है, जायजा लेने के मकाम से गुजर चुकी है। MQM पाकिस्तान समझती है कि आज भी और आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं है कि आप किसी के साथ अगर नहीं हैं तो उसके दुश्मन हैं। ये सियासत का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भी, हमने भी जब की, हमें भी हुआ है, दूसरों को भी हुआ है। हम ये समझते हैं कि सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने भी बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मामलात तय पा गए हैं। पार्टी के कुछ मामलात होते हैं, उन्हें अपने लोगों से बातचीत करने का हक है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकी है कि जो पार्टी है तो पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और आज में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इत्तेमाद में लेना ये उनका हक बनता है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि MQM की राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहिदे की तौसीक करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले ऐलान किया गया, फिर मुलतवी करके दोपहर 4 बजे का वक्त दे दिया गया, जिसमें बड़ा ऐलान मुतवक्के है। दूसरी जानिब हुकूमत भी एक्टिव है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि MQM को वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचा दिया है। उम्मीद है MQM सोच समझ कर फैसला करेगी। हुकूमत MQM के साथ हर तरह का मुआहिदा करने के लिए तैयार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म का एक बड़ा अहम पैगाम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पहुँचाने आए थे, जो मैंने उन्हें पहुँचा दिया है। देखें, हम हर किस्म के मुआहिदे के लिए खुले हैं। वो मुआहिदा जो पाकिस्तान के फेवर में हो, क्योंकि MQM पाकिस्तान हमारे साथ 4.25 साल हमारे साथ चली है और एक बड़ा अच्छा साथी के तौर से उन्होंने हमारा साथ दिया है। इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया, उनके प्रोग्रामों का साथ दिया। हमारी ख्वाहिश है कि आगे भी हमारे साथ है। तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें
اس معاہدے میں کوئی مزید کوئی چیز دینی پڑے تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے. ہمارے دل اور دروازے کھلے ہیں. فیصلہ MKM کرے گی وہ ایک بڑا سوچ سمجھ کے اور ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. ایک طرف منافقین کی فوج ہے, ایک طرف ایک انصاف کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, ایک طرف ظلم ہے, ایک طرف نجات ہے. تو MKM کی مرضی ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے طے ہونے والی باتوں کی مریم نواز کیمپ نے مخالفت کی. عمران خان نے بنی گالہ بلا کر وزارت اعلیٰ کی آفر دی اور اعلان بھی کر دیا. یہ بھی کہا کہ شاید پیپلز پارٹی والے بھی انہیں ووٹ دیں گے. عدم اعتماد ختم ہو جائے گی. عمران خان وزیر اعظم رہیں گے. PTI کے کئی منحرف اراکین بھی واپس آ چکے ہیں. وہ دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. عدم اعتماد ہے ادھر وفاق میں پرائم منسٹر صاحب کے خلاف. پہلے وہ ہوگی اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے نا پھر وہ وہاں شفٹ ہوگا. 21 ووٹ میں نے نون کے اور پیپلز پارٹی کے لیے تھے, اپنے تعلق کی وجہ سے لیے تھے. زرداری صاحب کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی اچھا ایک رشتہ ہے, وہ قائم رہے گا. جب شہباز شریف صاحب پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جو انہوں نے باتیں کہی تھی وہ اس کی بڑی مخالفت ہوئی. جو مریم بی بی کا کیمپ ہے جو کہ میاں صاحب کا ڈائریکٹ کیمپ ہے, تو وہاں سے جو مخالفت ہمیں پھر پوری پہنچی تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں جی اچھا چلو انہیں 3 مہینے دے دیں. دراصل ان کے گھر کا سسٹم چونکہ ہم اتنا اکٹھے رہے ہیں 25-30 سال, تو وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے تو وہ پھر وہ کروا لیتے ہیں. تو اپنے لوگوں سے رابطہ کیا, کیونکہ 3.5 سال PTI کے ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کے ساتھ جائیں. عمران خان صاحب نے خود بات کی, میں نے اس کو میسج بھی دیا اور وہ سارا وہ پھر ہم چلے گئے بنی گالہ اور انہوں نے اعلان کر دیا. ووٹ شاید پیپلز پارٹی والے تو کریں گے لیکن نون والوں کا مشکل ہوگا. رین صاحب کے ساتھ بھی میری خود بات ہوئی تھی ان کے ساتھ, اور پھر اون چودھری صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور وہ بالکل ساتھ ہے. میرے حکومت بالکل ٹھیک ہے, سیکیور ہے, اور یہ عدم اعتماد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب بالکل وزیر اعظم رہیں گے. منحرفین میں سے کچھ ان کے ساتھ نہیں ملے واپس آ کے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے وہ واپس آ گئے ہیں اور مجھے بھی مل رہے ہیں. جو اپنے گئے ہوئے ہیں نا وہ ان میں سے آ رہے ہیں جن کی توقع نہیں تھی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے چوہدری پرویز الہی کے بیان کی تردید کر دی ہے. مریم اورنگزیب کا بیان میں کہنا تھا چوہدری پرویز الہی کا مریم نواز کی گفتگو کا حوالہ درست نہیں. 10 بندے والی پارٹی کی بات بے بنیاد ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مشترکہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ چوہدری پرویز الہی کو پیشکش کی جائے. اپوزیشن کی پیشکش کے برعکس حکومت میں شامل ہونا ان کا اپنا فیصلہ ہے. مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا, واپس نہیں لوں گا. تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دوں گا. شہباز شریف سمیت کسی اپوزیشن رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی. صحافی کے سوال پر جواب دیا, کس نے کہا پارٹی سے ناراض ہوں, چوہدری برادران کا ورکر ہوں. فاروق حبیب نے ٹویٹ اس بات پہ کیا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ جی یہ پارٹی میں انتشار پھیلا رہے تھے, دو دوریاں پیدا کر رہے تھے. سے میں نے پھر مشورہ کیا ہوگا, اس کو پتا ہوگا یار, اس سے پوچھو. ابھی معاملات سب طے ہو گئے ہیں کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ. آپ استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ میں نے تو کل کا استعفیٰ دے دیا ہوگا. نہیں واپس نہیں لیں گے اب آپ؟ نہیں واپس نہیں. اچھا, اور ووٹ بھی آپ خان صاحب؟ ووٹ بھی عدم اعتماد کے حق میں دوں گا. آپ کی شہباز صاحب سے یا کسی سے اپوزیشن سے ملاقات ہونی؟ کوئی ملاقات نہیں ہوئی بھائی. میں کاف لیگ میں ہوں, چودھری صاحب کے ساتھ ہوں, ان کا ورکر ہوں. دوسری جانب وزیر اعظم نے PTI کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی. ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم کی مشاورت جاری ہے. اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ سمیت قانونی اور آئینی آپشنز پر غور ہوگا. دوسری جانب ارکان اسمبلی کو جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز کوئی بھی رکن اسمبلی اجلاس میں نہیں جائے گا. ووٹنگ کے دوران کوئی رکن قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو. جو رکن پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اس پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا. حکومت نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل 8.2 ارب کے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا. تاہم عوام کا کہنا ہے کہ رمضان سے پہلے مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے دنیا نیوز کے نمائندہ فوزی علی سے.
جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد ہے اور حکومت کی جانب سے 8.2 ارب کا رمضان ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے، لیکن مہنگائی کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو ہر چیز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، عوام بازاروں کا رخ کر رہے ہیں لیکن قوت خرید ان کی نہیں ہے۔ رمضان ریلیف پیکج میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، بیسن، کھجوریں اور دیگر اشیاء ضروریہ 19 اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ ان پر سبسڈی دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون خانہ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے وہ خریداری کے لیے آئی ہیں، کچھ ریلیف آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہر سال کی طرح وہی رمضان سے پہلے، اور رمضان میں قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہیں اور وہی گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے لیکن وہ امپوز نہیں ہو رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مڈل مین کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی ایک مخصوص آمدنی میں رمضان اور اس کے بعد عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا ہیلدی پیکج بنا سکے۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رمضان سے قبل ہی مہنگائی جو ہے وہ زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہوں، بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ویلکم بیک۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا چین میں اجلاس، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چین کے اسٹیٹ کاؤنسلر اور وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک، اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں عالمی وبا، افغانستان میں امن اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملاقات جو ہے وہاں پہ ہوئی چین کے شہر ہوانگ شان میں، جہاں پہ چینی اسٹیٹ کونسلر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ جی سے جو ملاقات کی، اس میں باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر بات چیت ہوئی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور چین میں تعینات پاکستان کے سفیر معین الحق بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے تیسرے اجلاس میں شرکت اور چین تشریف آوری پر جو ہے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس سے قبل 21 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں ہوا اسی وزراء خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین جو ہے وہ عالمی وبا، افغانستان میں امن و استحکام اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی اور دو طرفہ اسٹریٹجک، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین کی مرکزی حیثیت ہے اور پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا اور مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے چین کی ون چائنا پالیسی اور چین کے بنیادی مفادات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سیاسی استحکام اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم کی دورہ چین اور اسٹیٹ کونسلر وانگ جی کے دورہ اسلام آباد کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے پاک چین کے تعلقات کو بڑھوتری کو انہوں نے کہا کہ جس انداز سے تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں وہ خوشائند ہے اور وزیر خارجہ نے افغانستان سے متعلق اجلاس کی میزبانی پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹھیک ہے عمران، شکریہ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقاتوں میں آصف نکائی، آشفہ ریاض، اختر حیات، سلیم سرور اور دیگر شامل۔ میرا جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے، عہدہ آنی چیز ہے، ایسا کہا گیا عثمان بزدار کی جانب سے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت انصاری۔ جی بالکل، ایوان وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں صوبائی وزیر سردار آصف نقوی، آشفہ ریاض، اختر حیات، سلیم سرور جوڑا، لیاقت علی، آمن نواز چانڈیا اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک بار پھر عمران خان سے اپنے تعلق کو جو ہے اس کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سانس میں سانس ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نبھائیں گے اور کپتان کے عوامی خدمت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ان کا جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے، عہدہ آنی جانی چیز ہے اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور اپوزیشن کی منفی سیاست کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہو رہا ہے اور سیاسی انتشار پیدا کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جی لیاقت انصاری، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بیٹے میں آپ کی ماں کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہوا آپ معاف کریں گے؟ میرے لیے تو معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں ان کی ماں زندہ ہوتی اور وہ اپنے دل سے معاف کر دیتی تو علیحدہ بات تھی، لیکن اس نے تو
एंड ऑफ द डे उनके साथ क्या नहीं किया नून लीग ने। आज वो दोनों ऐना मैना की जोड़ी वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, मरियम बीबी और अपना ये जो बिलावल, आज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मैं तो वैसे ही परेशान हो जानी है, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उस तरह का सियासतदान नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ भाई जिथे हैगे उत्थे ही रह जाओ, ताड़ी मेहरबानी। ये जो हर वक्त आप फसली बटेरों की तरह कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन वो आके जी वो ऐना मैना जोड़ी कहते हैं जी अब हम पाकिस्तान के ऊपर राज करेंगे, क्योंकि वो जो बीबी हैं वो तो कहती हैं पहले दिन से कि हम हुक्मरान खानदान के। एक दे बड़ी परेशानी की गल है भाई, तुम मुगलिया खानदान दे है कितने है, पर दसो तो सही ना। हुक्मरानी तो ये डेमोक्रेसी है, यहाँ तो आप वोट लेंगे तो आप इलेक्ट होंगे। जी ये बताइएगा कि आपने अभी एक तो आपको यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई कि आप सेहतमंद हैं और माशाल्लाह जो कन्फ्यूजन थी उससे बड़ी परेशानी यह है कि इस गवर्नमेंट को इसके तमाम ताक़ीद छोड़ दी। आज एनपीए में ऐलान करने जा